احتجاج کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے حکومت ہند سے یہ اپیل ہے کہ جلد سے جلد سعودی عرب کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالے کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ جلد سے جلد روزے کی تعمیر کرانے کا حکم جاری فرما دیں۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ سعودی حکومت آج تک جو احتجاج دیکھ رہی ہے وہ حکومت تعمیر کی اجازت دے دیتی، لیکن کیوں نہیں دے رہی ہے میرا اپنا نظریہ ہے، مجھے یہ لگتا ہے اس لیے نہیں دے رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ جس طریقے سے دنیا میں شیعوں کے درمیان جو اہل بیت سے محبت کا جذبہ ہے وہ کہیں ہماری حکومت کو ختم نہ کر دے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حج کے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں، کبھی 25 لاکھ، کبھی 20 لاکھ، پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں 25 لاکھ، 50 لاکھ، بہت زیادہ 1 کروڑ، بہت زیادہ اگر مان لیں تو 1 کروڑ ہوگا، لیکن وہی شیعہ حیدر کرار جو دنیا میں مختصر ہے، لیکن جب روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم شہزادی کونین کے روزے کی تعمیر کرا دیں گے تو یہ پوری دنیا کے شیعہ جو ہیں دور در دور جنت البقیع کی زیارت کے لیے جائیں گے، لہذا ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہم کس طریقے سے ان کو روک سکتے ہیں؟ ان کے اندر جذبہ ہے ملاقات کا، دعاؤں کا جذبہ ہے، زیارت کا جذبہ ہے، اسی لیے اور ہم یہ احتجاج کرتے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں۔ جیسے چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، کتنی آگ تھی؟ سب کے ذہن میں ہے کہ بہت زیادہ آگ تھی۔ کتنی آگ تھی؟ بہت زیادہ آگ تھی، لیکن جب آگ جلائی گئی آگ آسمان سے باتیں کرنے لگی، جناب ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا، تو تاریخ نے لکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کو حدود یا بہت سی تاریخوں میں ابابیل کا ذکر ہے، ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ خلیل خدا جناب ابراہیم آگ میں ہیں، وہ فوراً پلٹا وہاں سے اور اپنے چونچ میں پانی بھر کے آگ بجھانے کے لیے چلا۔ جب آگ بجھانے کے لیے جا رہا تھا تو ایک پرندہ اور ملا جس کو تاریخ میں گدھ یا چیل اس طریقے سے کچھ لکھا ہے۔ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے خلیل خدا کو آگ کے حوالے کر دیا، میں اسے بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو پرندہ بہت تعجب میں پڑ گیا، کہنے لگا اتنے چھوٹے سے پرندے ہوتے اور تمہاری چونچ میں تھوڑا سا پانی جائے گا اور اس سے تم اتنی بڑی آگ کیسے بجھاؤ گے؟ تو حدود نے بڑے اچھے انداز سے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے لیکن چھوٹے سے چونچ میں پانی لے کے جاؤں گا نہیں بجھ سکتی، مجھے معلوم ہے، لیکن میں تاریخ میں اپنا نام ثبت کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کہ جب اتنے میرا تعلق یہ آگ لگانے والوں میں نہیں ہے بلکہ آگ بجھانے والوں میں ہے، یہی ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں احتجاج کر کے کہ دیکھو ہمارا تعلق قبر کی تعمیر کرانے کی مانگ کرنے والوں میں ہے، قبر گرانے والوں میں نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ احتجاج ہے ہمارا، ہم تھوڑے کر کے یہ احتجاج کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جب سعودی حکومت مجبور ہو کے روزے کی تعمیر کا حکم جاری کرے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں رسول کے گھرانے اور اہل بیت کی عظمت کو دنیا والوں کو پہچانوانا ہے، تاکہ آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جہاں پہ یہ کسی پیر مرشد کی قبر نکلتی ہے، اگر اس قبر پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے تو لوگ ٹوک دیتے ہیں کہ یہ قبر ہے، اس پہ نہ بیٹھو۔ آپ سوچئے کہ شہزادی عالمیان معصومہ کونین جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی، یہ کائنات سے جتنی اشیاء ہم پا رہے ہیں، جتنی چیزیں ہم حاصل کر رہے ہیں، جتنے ہم فائدے حاصل کر رہے ہیں، جتنی چیزوں سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ سب اہل بیت کے صدقے میں پیدا ہوئی ہیں، لہذا جو بھی اہل بیت کا صدقہ کھا رہا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اس احتجاج میں شامل ہو اور سعودی حکومت کی مانگ کرے کہ جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو، اور غزہ جس طریقے سے تھا اس طریقے سے اگر نہیں کرا سکتی تو اس سے بہتر ہم تعمیر کرانے کی اجازت دے دیجیے، ہم اس سے زیادہ اچھا تعمیر کرا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کا یہ احتجاج، آج کی یہ آواز اعدام جنت البقیع کے عنوان سے جناب میثم نے جو ابن زیاد کے دربار میں جب گرفتار کر کے لائے گئے تھے جناب میثم، تو جناب ابن زیاد نے جناب میثم سے یہی سوال کیا تھا کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ جناب میثم نے یہی آواز دی تھی بالمرصاد لکل ظالم وانت احد الظلماء، میرا پروردگار ظالموں کی گھاٹ میں ہے اور تو بھی ایک ظالم ہے۔ جناب میثم کا یہ قول رہتی قیامت تک، رہتی دنیا تک، ہر دور میں ہر ظالم کے لیے جناب میثم کا قول بستا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اعدام جنت البقیع کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا، مشہور ہے، روایتوں میں پڑھیے، میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، اپنے مسلمان بھائیوں کی کتابوں سے یہ روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنت البقیع میں شہداء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہمارے بعض ائمہ کی قبر مبارک کی جن کے روضے کو زیارت کرتے ہیں، نہیں، تاریخ میں 10,000 اصحاب پیغمبر، بہت سے زیادہ ازواج نبی کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ شہداء جی کے روضے کو آپ تعمیر کریے، آئیے آپ ازواج پیغمبر کی، اصحاب پیغمبر کی ان کے روزوں کی تعمیر، روایات میں مشہور ہے۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ جنت البقیع میں سب سے پہلے جس انسان کو دفن کیا گیا عثمان ابن مظعون، جب ان کی وفات ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے اور ان کی قبر کے اوپر ایک پتھر لگا دیا، عثمان ابن مظعون۔ دوسری روایت کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والے اسعد ابن زرارہ، جو پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ ان کو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دو۔ تیسری روایت کہ پیغمبر اسلام کے نسل تھے، پیغمبر اسلام کے بیٹے جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا، جب وفات ہوئی تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میرے بیٹے کو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دو۔ جناب ابراہیم کی تدفین کے بعد اولاد پیغمبر کی تدفین کا سلسلہ جنت البقیع میں شروع ہو گیا، جس کو آج ظالم حکومت چند باتیں لمحے پر سن لیجئے۔ افسوس ہے، افسوس اس بنا پر ہے کہ وہ ظالم حکومتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جو پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی کہہ رہی ہیں، ایسی حکومت نے شہزادی کے روضے کو مسمار اور منہدم کر دیا۔ شہزادی کے روضے
مسمار کی سب سے پہلی جو تاریخ ہے 1220 ہجری میں شہزادی کے روزے کو مسمار کیا گیا. اس کے بعد یہ جو سال چل رہا ہے شہزادی کے جنت البقیع کے منہدم ہونے کے 100 سال مکمل ہو گئے. 1220 میں جب شہزادی کا روزہ منہدم کیا گیا دوبارہ 1344 ہجری میں شہزادی کے روزے کو منہدم کر دیا گیا. 1444 سے 1344. دوسری روایت کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ جنت البقیع کے انہدام کو 100 برس مکمل ہو گئے. لیکن تاریخ میں لکھا علماء اہل سنت نے لکھا کہ عثمانی حکومت سے تعلق رکھنے والے بادشاہ جس کا نام محمود ثانی تھا 1220 ہجری کے انہدام کے بعد 1234 ہجری میں اس نے 12 مقبرے کی روزے کی تعمیر کروا دی تھی. لیکن 1244 میں جب شہزادی کا دوبارہ روزہ منہدم کر دیا گیا آج تک شہزادی کی قبر کے اوپر سایہ نہیں ہوا. لہذا میں ان مسلمان حکومت سے جو کہ آپ کو محمد کا امتی کہتی ہے میں اسے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے شہزادی کے روزے کی تعمیر ہو جائے. میرے عزیزوں میرے دوستوں آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے پوری دنیا میں القاعدہ داعش ISI جتنے بھی سنگٹن بیٹھے ہوئے ہمارے خلاف ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب کربلا معلیٰ میں روضہ مقدسات کو مسمار کرنے کے لیے ساری دشمن طاقتیں اکٹھے ہو گئی تھی کہ ان کے روزے کو مسمار کر دیا جائے. لیکن عزیزوں میرے دوستو یہ دنیا یہ نہیں جانتی کہ ہم ظاہری طور پر اس بلڈنگ کو تو ہم مسمار کر دیں گے اس کو منہدم کر دیں گے لیکن اگر باطنی طور پر دیکھا جائے تو اس بلڈنگ کا منہدم کرنا نہیں ہے بلکہ پیغمبر اسلام کی تعلیمات کا منہدم کرنا ہے دین اسلام کو منہدم کرنا ہے. لہذا وہ مسلمان حکومتیں جو سعودی عرب میں بیٹھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے شہزادی کے روزے کی تعمیر ہو جائے. آپ کو سال کے اعتبار سے آج 100 سال مکمل ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ عیسوی اعتبار سے دیکھیں گے تو 21 اپریل 1925 کو جنت البقیع کو منہدم کیا گیا تھا. اس لیے عیسوی اعتبار سے آج 98 سال ہوئے. عزیزان گرامی آپ ذرا تصور تو کریں کہ آج دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں. خدا نخواستہ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی بدبخت کوئی کمزور اگر رسول اسلام کی توہین کرتا ہے رسول اسلام کی حرمت کو پامال کرتا ہے یا قرآن مجید کی حرمت کو پامال کرتا ہے
تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے شمع رسالت کے پروانے سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. ہر طرف مظاہرے ہوتے ہیں، ہر طرف احتجاج ہوتے ہیں، ہر طرف پروٹیسٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بدبخت نے رسول اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے. اور عزیزان گرامی ایسا ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول کے امتی ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، محمد عربی کے امتی ہیں. اگر کوئی انسان رسول عربی کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہمارا فرض ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم پروٹیسٹ کریں اور رسول اکرم کا دفاع کریں. لیکن عزیزان گرامی ذرا توجہ تو کیجئے، اگر رسول اکرم کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، تو دنیا کے سارے مسلمان سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. لیکن رسول نے جس کے لیے آواز دی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اسی کے روضے کو مسمار کر دیا گیا. لیکن آج مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہے. عزیزان گرامی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے رسول کی حرمت پامال ہوتی ہے مسلمان سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے آج دنیا کے تمام مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمونسٹریشن کرنا چاہیے اور سعودی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ جناب سیدہ اور ہمارے ائمہ معصومین اور جتنے بھی صحابہ کرام جنت البقیع میں دفن ہیں ان کے روضوں کی تعمیر کروائی جائے. عزیزان گرامی یقین کیجئے اگر دنیا کے 2 ارب مسلمان اگر سراپا احتجاج ہو جائیں اور مطالبہ کریں تو یقیناً سعودی حکومت کی اوقات نہیں ہے کہ ان کے مطالبے کو رد کر دے. لیکن عزیزان گرامی بڑے تعجب سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج دنیا کے مسلمانوں میں اہل تشیع کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ مطالبہ کرے، جو یہ ڈیمانڈ کرے کہ جنت البقیع کے روضوں کی تعمیر کی جائے. عزیزان گرامی اگر کوئی بھی بدبخت تو قرآن مجید کے اورات کو پارا کر دیتا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کے تمام مسلمان سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں اور ہر طرف سے صدائے احتجاج بلند ہو جاتی ہے. اور ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں، اس لیے ہمیں احتجاج کرنا بھی چاہیے. لیکن عزیزان گرامی قرآن ثابت کے پنوں کو اگر پھاڑ دیا جاتا ہے تو ہم سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن ناطق کے روضوں کو مسمار کر دیا گیا، لیکن آج مسلمانوں کی آوازیں بلند نہیں ہوتی. عزیزان گرامی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے قرآن ثابت کے بے حرمتی پر مسلمان سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں کو مسمار کیا گیا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی قرآن مجید آواز دیتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کی صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہے. شاعر اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شاعر اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ایک ماں ایک معصوم نبی کی جان کو بچانے کے لیے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی. اسی وجہ سے خداوند عالم نے اسے شاعر اللہ قرار دے دیا اور دنیا کے مسلمانوں پر فرض کر دیا کہ اگر تم حج کرنا چاہتے ہو اور کمپلیٹ حج کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑو. تو عزیزان گرامی اگر ایک معصوم کی ماں معصوم کی جان کو بچانے کے لیے 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزر جاتی ہے تو خداوند عالم اسے شاعر اللہ قرار دے دیتا ہے. تو عزیزان گرامی ذرا سوچئے جس حسین نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے پورے گھر و گھر کی قربانی دے دی، کیا وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہے؟ کیا اس کا روضہ شاعر اللہ
में से नहीं है, जिस हसन मुजतबा ने अपने पूरे भरे घर की कुर्बानी पेश कर दी, किस लिए? ताकि दीन इस्लाम को बचा सके। क्या वो शायरुल्लाह में से नहीं है? क्या उनका रोज़ा शायरुल्लाह में से नहीं है? अज़ीज़ान गिरामी, जिस सैयदा ने दीन इस्लाम पर अपना सब कुछ लुटा दिया, क्या वो शायरुल्लाह में से नहीं है? क्या उनका रोज़ा शायरुल्लाह में से नहीं है? तो अज़ीज़ान गिरामी, जब शायरुल्लाह में से है तो कुरान मजीद आवाज़ देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शायरल्लाह, कि ऐ ईमान लाने वालों, शायरुल्लाह की बेहुरमती न करना, शायरुल्लाह की बेहुरमती न करना। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब जो भी दुनिया में अपने को साहिब ईमान समझता है, जो भी अपने आप को मुसलमान समझता है, उसके लिए लाजिम है कि ये जो शायरुल्लाह की बेहुरमती की गई है, मुतालबा करे सऊदी हुकूमत से कि वो रोज़े जो मिस्मार कर दिए गए हैं उनकी दोबारा तामीर की जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं इख्तिताम की मंजिल पर पहुंचता हूँ। और अज़ीज़ान गिरामी, अब कुछ हालात साज़गार हो रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जन्नतुल बक़ी में रोज़े तामीर हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आपने खबरों में सुना होगा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे के मुल्क में जाने के लिए तैयार हैं। तो यकीनन अज़ीज़ान गिरामी, ईरान से जब ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं तो ईरान ज़रूर मुतालबा करेगा कि जन्नतुल बक़ी में जनाब सैयदा के रोज़े की तामीर कराई जाए और जो हमारे इमाम अतहार उसमें दफन है उनके रोज़ों की तामीर कराई जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आप ज़रा तसव्वुर तो करें, जनाब सैयदा कौन है? जनाब सैयदा की हुर्मत को बचाने के लिए, उनके एहतराम को बाकी रखने के लिए ज़रा तसव्वुर तो करो मौलाए कायनात ने क्या क्या नहीं किया। मौलाए कायनात ने सैयदा के जनाजे को रात की तारीकी में दफन किया। क्यों? ताकि मुसलमानों को खबर न हो। रात की तारीकी में दफन किया और जहां पर तुरबत बनाई वहां पर मुतादिद और तुरबतें बना दी, ताकि अगर किसी को मालूम भी हो जाए तो वो सैयदा के असल मज़ार का पता न लगा सके। और अज़ीज़ान गिरामी, इसके अलावा आप देखिए, जब दूसरे दिन मुसलमान मौलाए कायनात के पास आते हैं और कहते हैं कि या अली सैयदा का इंतकाल हो गया, आपने हमें खबर भी नहीं की, आप हमें खबर करते, हम तशरीह जनाजा में शरीक होते, तदफीन में शरीक होते। तो अली ने कहा कि ये फातिमा की वसीयत थी। इतने में किसी ने कहा कि या अली, कुछ लोग फातिमा के मज़ार की तरफ जा रहे हैं और वो सैयदा के मज़ार को खोदना चाहते हैं और जनाजा निकाल कर दोबारा नमाज पढ़ना चाहते हैं। अज़ादारों, जनाब तारीख लिखती है कि मौलाए कायनात ने जुल्फ़कार को नयाम से निकाला और कब्रों के दरमियान में बैठ गए और आवाज़ दी कि इन कब्रों में से अगर किसी कब्र से एक पत्थर भी हटा दिया गया तो मदीने की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। अज़ादाराने मज़लूम करबला, अज़ादाराने सैयद शुहदा, अज़ादाराने इमाम, अज़ादाराने शहज़ादी फातिमा ज़हरा, ज़रा तसव्वुर तो करें, ये पहली मर्तबा है कि रसूल के इंतकाल के बाद मौलाए कायनात ने तलवार को नियाम से निकाला था। ज़रा तसव्वुर तो करें कि मौलाए कायनात ने क्या क्या एहतमाम नहीं किया कि जनाब सैयदा की तुरबत बरकरार रहे, उनकी बेहुरमती न हो। अज़ादाराने मज़लूम करबला, अज़ादाराने शहज़ादी फातिमा, ज़रा तसव्वुर तो करें कि आज मौला अली के दिल पर क्या गुजरती होगी और हमारा इमाम जो पर्दे गैब में उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो जनाब सैयदा के रोज़े को बेसाहिबा देखता होगा, खून के आंसू रोता होगा। अज़ादारों, लेकिन अज़ादारों, अहले बैत के सिर्फ तुरबत के साथ ऐसा नहीं किया गया। आप देखिए अहले बैत के जनाजों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। सन 11 हिजरी में रसूल अकरम का जनाजा हुआ। कितने मुसलमान थे? सिर्फ और सिर्फ 11। सन 11 हिजरी में रसूल अकरम का जनाजा उठा, सिर्फ 11 मुसलमान थे। उसके सिर्फ 95 दिन बाद शहजादी का जनाजा उठा, उसमें सिर्फ 4 मुसलमान थे। और मुसलमान ये शिकवा कर रहे हैं कि अहले बैत हमें जनाजों की खबर नहीं देते, हमें जनाजे में बुलाते नहीं हैं। अज़ादारों, उसके बाद आप देखिए कि मौलाए कायनात का जनाजा उठा। बाज़ रिवायात के मुताबिक उस जनाजे में सिर्फ 2 अफराद मौजूद
मौजूद थे, सिर्फ हसन और हुसैन ने जनाजे को दफन किया था। और मुसलमान यहाँ पर ये शिकवा करते हैं कि अहले बैत हमें जनाजों में नहीं बुलाते। हाँ अज़ीज़ानो, अहले बैत ने एक जनाजा उम्मत के हवाले कर दिया, लेकिन वो जनाजा कब्रिस्तान पहुंचने के बजाय तीरों से छलनी कर दिया गया और वो जनाजा वापस घर में आता है। ये किसका जनाजा है? इमाम हसन मुश्तबा का जनाजा है। और अज़ीज़ानो, उसके बाद एक और जनाजा है जो करबला के मैदान में नौरिया पड़ा हुआ है। अरे कोई नहीं है उस जनाजे को दफन करे। और अज़ीज़ानो, दफन करने की बात तो छोड़िए, उस जनाजे पर घोड़े दौड़ा दिए गए और इस तरीके से घोड़े दौड़ाए गए कि जब ज़ैनब भैया के जनाजे पर आई तो एक मर्तबा आवाज देती है, अरे क्या तू ही मेरा भाई है? अरे बहन है जो भैया के जनाजे को पहचान नहीं सकी। मजलूम में करबला बस थोड़े से मसाइल और पढ़ना चाहता हूँ और आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ। अज़ादारो, सैयदा का जनाजा रात की तारीकी में उठा। एक मौका वो भी आया जब कायनात का मुश्किल कुशा मुश्किल में आ गया। अरे वो मौका था, अरे जब सैयदा के जनाजे को नहर के हवाले करना था। ये अज़ादारो, कोई नहीं है जो फातिमा के जनाजे को कांधा दे सके। अरे हसनैन इतने छोटे हैं कि वो सैयदा के जनाजे को नहीं उठा सकते। सलमान और अबू ज़र नाम से सैयदा के जनाजे को कब्र के हवाले करे। इतने में कब्र से दो हाथ में उतार हुए, ए अली ना मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। अली ने जनाजा हाथों के हवाले किया और आवाज दी, या रसूल अल्लाह, मुझे माफ कीजिएगा, अरे मैं आपकी अमानत की हिफाजत न कर सका। मैं कहूँगा, ए मौला, अरे आप फिर भी खुशनसीब हैं। आप मजलूम तो है लेकिन फिर भी खुशनसीब है। आपके हाथों पर सैयदा का जनाजा है, लेकिन ए मौला, अरे आपके हाथों में हथकंडा तो नहीं है। ए मौला, आपके हाथों में बेड़ियां तो नहीं है। ए मौला, जरा आइए शाम के जिंदान में। अरे आप ही का बेटा सैयद सज्जाद है, अरे जिसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां है और हाथों में 4 साल की बच्ची का अफ्रीका जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद। धीरे धीरे अफ्रीका जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, अफ्रीका जिंदाबाद, अफ्रीका जिंदाबाद, पीछे जिंदाबाद, जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, अफ्रीका जिंदाबाद, अफ्रीका जिंदाबाद, इजराइल जिंदाबाद, इधर इधर इधर